السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو کہانی ٹیوب۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے ایک سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے جن کو اپنے سامنے دیکھا۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ میرا نام احمد ہے اور میں بنس روڈ کے ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ میرے ساتھ میرا ایک جگری دوست بھی کام کرتا تھا۔ ہمارے گھر قریب تھے تو ہم ساتھ ہی گھر سے نکلتے تھے اور ساتھ ہی فیکٹری سے نکل کر گھر کی طرف آتے تھے۔ ہم دونوں میں سے اگر کسی کی فیکٹری میں نائٹ لگتی تو دوسرا اپنی بھی نائٹ لگوا لیتا تھا کہ ہم ساتھ میں کام کریں گے اور گھر سے ساتھ میں ہی گھر جائیں گے۔ ایک رات ہم دونوں کی نائٹ لگی اور ہم کام کرتے کرتے رات کے ٹائم میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، تو وہاں کے فیکٹری کے لوگوں نے مجھ سے کہا، نہیں احمد بھائی، آپ واش روم مت جائیں، رات کے ٹائم اگر کوئی واش روم میں جاتا ہے تو وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ وہاں سے ہم نے کئی ایسی لاشیں نکالی ہیں۔ تو میں نے فیکٹری کے لوگوں سے کہا، کیا بیتوکی باتیں کر رہے ہیں آپ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جب واش روم جاتے ہیں تو ہماری لاشیں نکلیں گی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کا وہم ہے۔ تو وہ فیکٹری والا کہنے لگا، نہیں بھائی، ہم نے 2 لاشیں اس واش روم سے نکالی ہیں۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہے، وہ شاید اتفاق سے مرے ہوں گے، کچھ اٹیک کی وجہ سے اور کچھ بیماری کی وجہ سے مرے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے افواہیں پھیلائیں کہ واش روم میں کچھ ہے تو میں جاؤں گا۔ وہ فیکٹری والا مجھے بہت کہنے لگا کہ آپ مت جائیں، ہماری بات مان لیں۔ میرے جگری دوست نے بھی کہا، یار یہ لوگ سب کہہ رہے ہیں تو تم مت جاؤ، لیکن میں کیا کروں؟ میرے ساتھ بھی مجبوری تھی اور کچھ شاید مجھے دیکھنا بھی تھا کہ وہاں یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ ہے یا پھر یہ لوگ وہم میں ڈال کر سب کو ڈرا رہے ہیں۔ ہمارے ڈپارٹ سے وہ واش روم کچھ دوری پر تھا۔ خیر، میں نے کسی کی بات نہ سنی، سب کہتے رہے لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی اور اپنی مان کر واش روم تک آ پہنچا۔ واش روم میں داخل ہو کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ واقعی اوپر چھت سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ جب میں نے اوپر آنکھیں کر کے دیکھا تو ایک خوفناک شکل مجھے ہی گھور رہی ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، پورا جسم کانپنے لگا خوف کے مارے، اور مجھے کچھ نہ سوجا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کے کلام کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اللہ کے کلام کا ورد شروع کر دیا تو وہ شکل وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور دروازے کو کھول کر دھکا دینے لگا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو کھل ہی نہیں رہی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے باہر کوئی زور لگائے کھڑا ہے کہ یہ شخص باہر نہ نکلے۔ میں زور سے چیخنے لگا اور اپنے دوستوں کو آواز دینے لگا، لیکن شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی کیونکہ واش روم کچھ فاصلے پر تھا ہماری ڈپارٹ سے، تو مشینوں کی آواز سے میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور زور زور سے دھکا دینے لگا دروازے کو، لیکن دروازہ نہیں کھل رہی تھی۔ اندر سے کوئی دبا کر بیٹھا ہو، جیسے کوئی انجانی قوت مجھے روک رہی ہو باہر نکلنے سے۔ مجھے اس وقت اور کچھ نہ سوجا اور پھر سے میں نے زور زور سے اللہ کے کلام کا ورد شروع کر دیا، جس کی وجہ سے دروازے کو دھکا دے دے کر تھوڑا دروازہ کھلا۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری زور لگ رہی ہو اور دروازہ کھل رہا ہو، بالکل ہلکا سا دروازہ کھلا۔ پھر میں نے زور زور سے ورد شروع کر دیا اور دروازے کو دھکا دینے لگا، پھر سے دروازہ تھوڑا فاصلے پر کھلا، اور جیسے تیسے کر کے میں وہاں سے نکلا اور ڈپارٹ کی طرف بھاگنے لگا کہ رستے پر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کھڑا ہے۔ دور سے جب میں قریب پہنچا تو
یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ بہت بڑے قد والا، ہیبت ناک شکل اس کی، پورے کالے جوڑے پر ملبوس، میرے سامنے کھڑا مجھ سے کہنے لگا، تم زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ ہم نے یہاں سے کسی کو زندہ بچ کر نہیں جانے دیا، تو ہم تمہیں کیسے یہاں سے زندہ بچ کر جانے دیں گے؟ تم ہماری خوراک ہو، ہم تمہیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر میں زور زور سے اللہ کا کلام پڑھنے لگا اور الٹے قدموں وہاں سے دوڑنے لگا، اور دوڑتے دوڑتے میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنی ڈپارٹ تک آ پہنچا۔ میرے دوستوں نے مجھے دیکھ کر، پورے پسینے میں ملبوس دیکھ کر مجھے گھبرا کر کہنے لگے، کیا ہوا؟ تم زندہ کیسے واپس آ گئے؟ مجھ سے کہنے لگے، خیریت تو ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ہمیں کچھ بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بولو۔ میرے جگری دوست نے کہا، یار کیا ہوا؟ کچھ تو بتا، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو اور اتنی تیزی سے کیوں دوڑے آئے ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ میں نے اپنے جگری دوست سے کہا، فی الحال میں کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور میری ایسی حالت بھی نہیں ہے کہ میں اب تم سب کو کچھ بتا سکوں۔ چل یار، ہم یہاں کام نہیں کریں گے، ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ میں نے فیکٹری کے لوگوں سے کہا، ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ، ہم صبح آئیں گے اپنا حساب کرنے، اور ہم دوبارہ اس فیکٹری میں کام نہیں کریں گے۔ تو وہ فیکٹری کے لوگ کہنے لگے، بھائی کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کیوں تم اس فیکٹری میں کام نہیں کرو گے؟ ہم نے تمہیں منع کیا تھا وہاں جانے سے، لیکن تم نے ہماری بات نہیں سنی، اور اب کچھ بتا بھی نہیں رہے ہو۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، یار میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو کچھ بتاؤں، میں صبح آ کر تم سب کو سارا واقعہ بتاؤں گا، لیکن فی الحال کے لیے مجھے جانے دو، میں اب یہاں کام نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یار میں جا رہا ہوں، اب تمہاری مرضی، تمہیں یہاں کام کرنا ہے یا نہیں، میں یہاں دوبارہ کام نہیں کروں گا۔ تو وہ دوست بھی مجھ سے کہنے لگا، یار تمہیں پتہ ہے ہم دونوں ساتھ میں ہیں، تم یہاں کام نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا، چل یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلا، اور باقی فیکٹری والوں نے بھی کہا، بھائی جب تم سب جا رہے ہو تو ہم بھی جائیں گے، ہم بھی یہاں کام نہیں کریں گے۔ اس طرح باقی ورکر بھی فیکٹری کو تالا لگا کر ہمارے ساتھ ہی نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اور صبح میں اس فیکٹری میں اپنے دوست کو لے کر پہنچا اور سارا واقعہ اس فیکٹری کے مالک کو بتا دیا۔ میں نے کہا، بھائی اب ہمارا حساب کرو اور ہمارے پیسے دو، ہم دوبارہ یہاں کام نہیں کریں گے۔ یہ سارا واقعہ سن کر میرے دوست نے بھی کہا، نہیں یار اب میں بھی یہاں کام نہیں کروں گا۔ باقی کچھ ورکرز نے بھی کہا، بھائی ہم بھی یہاں کام نہیں کریں گے، جان بچی تو لاکھوں پائے، ہم یہاں کام کر کے اپنی جان کو کیوں مصیبت میں ڈالیں؟ پیسوں کے لیے ہم نہیں کام کریں گے، ہمارا بھی حساب کرو، ہمیں بھی جانا ہے۔ بہت سے ورکر ہماری طرح اپنا حساب کروا کے وہاں سے نکلے۔ اس رات کے بعد میں جنات مخلوقات پر یقین کرنے لگا ہوں، اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ جنات لوگ کتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسانوں کا جان لینے میں بھی نہیں ہچکچاتے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح پر نکلا تو میرے ایک دوست نے کہا، یار میرے پاس تاش کے پتے ہیں، چل ہم وہاں پیڑوں کے نیچے چھپ کر کھیلتے ہیں۔ تو باقی دوستوں نے بھی کہا، چل یار چل کر کھیلتے ہیں۔ تو میں نے بھی حامی بھر لی اور ہم تاش کے پتے لے کر، بہت سے پیڑ تھے ان کے نیچے جانے لگے، اور جیسے ہی ہم پیڑوں کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک تھیلی ہمیں ملی، جسے میرے ایک دوست نے اٹھایا تو دیکھا اس میں چینی ہے۔ میرے دوست نے اس کو چکھ کر دیکھا تو کہنے لگا، یار یہ تو چینی ہے۔ اس نے وہ تھیلی اپنے پاس رکھی، اور پھر کچھ ہی قدم کے فاصلے پر چلے کہ پھر سے دوسری تھیلی ملی، اس میں میرے دوست نے اٹھایا تو دال تھی۔ پھر کچھ قدم کے فاصلے پر چلے تو پھر سے ایک تیسری تھیلی گری ملی، اس میں دوست نے کھولا تو اس میں چاول تھے۔ میرے دوست نے تینوں تھیلیاں اپنے پاس رکھی اور کہا، چل یار چل اندر چل کر کھیلتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم وہاں پیڑ کے نیچے بیٹھے تو کچھ بچے انہی پیڑوں میں سے نکل کر ہمارے سامنے نمودار ہوئے۔ عجیب و غریب شکل تھی ان کی، کیونکہ میں تو اس واش روم والے واقعے کو ابھی تک بھولا نہیں تھا، سو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پیڑ میں سے نکل کر جو ہمارے سامنے نمودار ہوئے یہ جناتوں کے بچے ہیں۔ تو وہ بچے ہم سے کہنے لگے،
تم لوگوں نے جو یہ تھیلیاں اٹھائی ہیں یہ ہماری ہیں، انہیں واپس کرو۔ تو میرے دوست نے وہ تینوں تھیلیاں ان کو واپس کی تو وہ کہنے لگے، تم نے جو چینی ہماری اپنے منہ میں ڈال کر کھائی ہے وہ بھی ہمیں واپس کرو، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تو میرا دوست کہنے لگا، بھائی میں منہ میں ڈالی ہوئی چینی کو واپس کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو میں کھا گیا، میں تم لوگوں کو وہ کیسے واپس کروں۔ تو وہ بچے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، جاؤ یہاں سے، اپنے جان کی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، تم لوگ ہمارے گھر میں گھس کر تاش کے پتے کھیلنے لگے تھے، نکلو ہمارے گھر سے ورنہ ہمارے ماں باپ آ کر تمہیں مار دیں گے۔ ہم سب بہت خوفزدہ ہوئے اور وہاں سے بھاگنے لگے تو وہ بچہ بولنے لگا، رکو، وہ تاش کے پتے بھی ہمیں دے کر جاؤ۔ تو میرے دوست نے کہا، بھائی وہ تو ہمارے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ کہنے لگا، اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو تاش کے پتے ہمیں دے دو، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے واپس نہیں جانے دیں گے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یہ جنات بہت خطرناک ہوتے ہیں، جانے دو، تاش کے پتے تو پھر بھی واپس لے لیں گے، اگر جان چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی، تم انہیں یہ تاش کے پتے واپس کرو۔ تو میرے دوست نے یہ سن کر وہ تاش کے پتے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا دیے۔ وہ بچے کہنے لگے، چلو اب نکلو یہاں سے اور دوبارہ یہاں واپس مت آنا، یہ ہمارا گھر ہے۔ ہم سب وہاں سے بھاگے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ ان میں سے میرے ایک دوست کو 2 دن تک بخار رہا اور میری بھی طبیعت کچھ ناساز رہی۔ اس بات سے مجھے یقین ہو گیا کہ جنات تو ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔